پاکستان کے اندر ایک جمہوریت ہے جو ووٹ کی قوت رکھتا ہے، جس کے پاس ووٹ کا اختیار ہے، جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی جماعت اختیار کرے، جو بھی پارٹی اختیار کرے۔ لیکن اگر اسلام کا نام لے کر فتوی بازی کی جائے اور عقیدہ ختم نبوت کا نام لے کر وہ لوگ بھی سیاست کریں جنہوں نے اس ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی جو ہوئی تھی اس میں شب خون مارا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت سے مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ اس نام پر بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ حزب اختلاف کا مرکزی ذمہ داران میں سے جو بھی چاہے ٹی وی پہ مناظرہ کر لے کہ موجودہ دور میں مسجد مدرسہ زیادہ محفوظ ہے یا ماضی کے ادوار میں زیادہ محفوظ تھا، موجودہ دور میں ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری زیادہ ہوئی ہے یا ماضی میں ہوئی تھی، اور علماء کی، ائمہ کی، خطباء کی توقیر اس دور میں زیادہ ہوئی ہے یا ماضی میں تھی۔ ابھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے، انہوں نے یہ خیبر پختونخوا میں بھی کیا تھا کہ ان کے لیے کہ اعزازیہ حکومت جاری کرے۔ اس پہ بھی کچھ لوگوں کو، یعنی جو لوگ خود تو اسمبلیوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، خود تو کمیٹیوں میں رہ کر بڑی بڑی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، ان کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک بیچارہ امام مؤذن خطیب وہ اگر 10-15 ہزار اس کو مل جائے گا تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر اس امام خطیب کو کوئی اعزازیہ، تو مجھے بتائیے یہ جو محکمہ اوقاف کے تحت ائمہ خطباء ہیں ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ ان کو حکومت تنخواہ نہیں دیتی؟ کیا انہوں نے کوئی اپنا دین بیچ دیا ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کے، عقیدہ توحید، ناموس رسالت، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت، عقیدہ ختم نبوت کے کل بھی چوکیدار تھے، آج بھی چوکیدار ہیں۔ اور کسی کو آپ اسلام آباد کی خواہش رکھتے ہیں، آپ سیاست کیجئے، آپ اسلام آباد کی خواہش میں دین کا نام لے کر فتوی بازی مت کریں۔ ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر فتوی بازی کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طرح ہماری حکومت نے الحمدللہ تمام اسلامی برادر، اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ بہتر کیا ہے، بلکہ تمام شعبوں کے اندر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اقتصاد کے اندر، معاش کے اندر، اور ثقافت کے اندر، سیاحت کے اندر، اور مسئلہ کشمیر پر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مظلوم کشمیریوں کی آواز برٹش پارلیمنٹ سے بھی گونج رہی ہے۔ عالم اسلام نے متفقہ طور پر جو اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کشمیریوں کی تائید و حمایت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی صدر فلسطین جناب محمود عباس نے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر جو موقف اپنایا ہے، فلسطینی قوم آپ کو اس پر سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بھائی، تم نے جس جرأت سے فلسطینیوں کی تائید و حمایت میں موقف اپنایا ہے، فلسطینی قوم اس پر فخر کرتی ہے۔ آج الاقصی کے اندر پاکستان کی عوام، حکومت اور افواج کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور شکر ہے کہ عمران خان صاحب کے فلسطین پر جرأت مندانہ موقف کے بعد اب کچھ اور لوگوں کو بھی فلسطین یاد آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فلسطین پر ضرور اپنا موقف دیں، جرأت سے دیں، لیکن جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ جو اپنے ادوار میں اسرائیل سے روابط قائم کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی قوم کو وضاحت پیش کر دیں۔ آپ کے دور میں جب آپ لوگ حلیف تھے، آج جو عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں جو قانون عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا اور قادیانیوں کے حوالے سے تھا، اس پر جو شب خون مارا گیا تھا، کیا اس پر اس وقت کے وزیر اعظم نے اور اس کے حلیفوں نے آج تک قوم سے معافی مانگی ہے؟
تو یہ تو عمران خان صاحب کی کرامت ہے کہ جن لوگوں کے دور میں فلسطین الاقصی 3 دن بند رہی اور وزارت خارجہ نے مذمت تک نہیں کی، آج وہ بھی فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب کی مجھے کرامت لگتی ہے کہ ان کو بھی فلسطین یاد آ گیا ہے۔ آخر ان کو فلسطین اس دن کیوں نہیں یاد آیا تھا جب الاقصی میں اذان بند کی گئی تھی، جب الاقصی کے دروازے بند کیے گئے تھے؟ تو انشاءاللہ ہم ملک کے اندر رواداری کی فضا کو پرموٹ کریں گے، اور ہو رہی ہے۔ ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز جو ہیں پورے ملک کے اندر قائم کر رہے ہیں، جو رضاکارانہ طور پر کام کریں گی۔ حضرت مولانا حافظ کاظم رضا صاحب، اس کے لیے ہم نے کنوینر مقرر کیا ہے، مولانا زبیر عابد صاحب کو، مولانا علامہ عارف چشتی صاحب کو ہمارے مرکز میں ہمارے ساتھ، مولانا حافظ نعمان صاحب ہیں، مولانا محمد خان لغاری صاحب ہیں، اور یہ سب ایک قافلہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کے اندر وحدت اور اتحاد کو لے کے، اور آپ کے اور ہمارے بھائی فرزند صاحب یہ اس جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز ہیں اس کے ترجمان کے طور پر کام کریں گے۔ مولانا اسداللہ فاروق صاحب اس جو ہے ہماری مرکزی جو کونسل کے ممبران ہیں یہ، اور یہ آگے بڑھے گا، ہم اس کو یونین کونسل تک لے کر جائیں گے تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جو مختلف مسالک و مذاہب کے حوالے سے ہو وہ وہیں پہ حل ہو جائے، وہ فتنہ بنے ہی نہ۔ اور نہ ہم کسی کو انشاءاللہ تعالی یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی کو ہم یہ اجازت دیں گے کہ وہ فتنے بازی کرے۔ میں پھر ایک بار حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا موقف دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق، اصحاب رسول و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جب تمام مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ مقدس شخصیات کی توہین، تنقیص، تکفیر حرام ہے، اور اہل تشیع کے تمام مراجع جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلفاء راشدین اور امہات المؤمنین کی جو توہین ہے یہ حرام ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ہندوستان کا اور اسلام دشمن قوتوں کا ایجنڈا یہاں پورا کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ کام کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری جانیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، اصحاب رسول، خلفاء راشدین کی عظمت و طہارت پر قربان ہیں۔ ہمارے لیے حسنین کے جو ہیں وہ ہمارے ایمان، کیا ان کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اپنے اپنے مقدسات کا، اپنے اپنے محترم شخصیات کا ضرور ان کو خراج عقیدت پیش کریں، نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن یہ خیال ضرور رہے کہ ہم دوسرے مکاتب فکر کی جو ہے توہین نہ کریں۔ نہ اس ملک کے اندر ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی یہاں پر جو ہے تکفیر کی مشینری لگائے، نہ یہاں پر ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی نفرت امیز توہین و تقریر کا سلسلہ کرے۔ اور انشاءاللہ جیسے محرم میں ہم سب نے مل کر، آپ کو یاد ہوگا کہ آصف رضا علوی کے خلاف مدعی کون تھے؟ حافظ صاحب تھے ہمارے۔ یہ ماشاءاللہ اہل تشیع کے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مانے ہوئے مسلمانوں کے اسکالروں میں سے ایک ہے، جن پر یہ میرے اس دفتر میں بیچارے ہر روز صبح شام، اور ان کے ایک ساتھی ہے ادھر یہ جو ہے قاسمی صاحب، یہ آتے تھے کہ جی یہ ہو گیا، یہ فلاں ذاکر نے یہ کیا ہے، فلاں مقرر نے یہ کیا ہے، جی حکومت کیوں ایکشن نہیں لیتی ہے؟ تو الحمدللہ میں یہ بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں، ہمارے تمام تر اس حکومت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ملک کے اندر محبت، احترام ایک دوسرے کے لیے وہ مزید پیدا ہو۔ اور پھر میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے بھی چوکیدار ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے بھی چوکیدار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر عالمی سطح پر قانون سازی کے سلسلہ میں ہمارے وزیر اعظم پوری دنیا سے اس وقت رابطے میں ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس کے بھی بہتر نتائج جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ آپ ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سر یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خود جو ہیں عیسیٰ کرتے ہیں